وسلم نے فرمایا کہ جہاں پر سانپ کو دیکھو فرمایا تم اس پر قدرت رکھو تو تمہارے لیے اس کا مارنا ضروری ہے۔ اور ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے فرمایا کہ جو شخص سانپ کو دیکھے اور اس پر قدرت رکھتا اور پھر بھی نہ مارے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ میری امت میں سے نہیں ہے، یعنی سانپ کو مارنا ضروری ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تھا کہ جب بھی سانپ کو دیکھو اس کو مارو، لیکن ایسا ہوا مدینہ طیبہ کے اندر جنات کی ایک جماعت آئی، اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ جب اس جماعت نے کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ سانپ جو تمہارے گھر میں ہو فرمایا اسے تم مہلت دو، 3 دن کی مہلت دو اور 3 دفعہ اسے اعلان کرو۔ تینوں باتیں آتی ہیں، ثلاثۃ ایام بھی آتا ہے کہ 3 دن کی مہلت دو یا اسے 3 دفعہ اعلان کرو کہ مہلت دو بھائی، اعلان کر کے اے سانپ اگر تو واقعتاً سانپ ہے تو ٹھیک، اگر جن ہے تو یہاں سے چلا جا، کیونکہ جنات کو اللہ نے قدرت ایک دے رکھی ہے، وہ مختلف شکلوں میں آ جاتے ہیں۔ تو جنات کی ایک جماعت نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے، لہٰذا ان کو قدرت دے رکھی ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سانپوں کی شکل کے اندر کسی کے گھر میں جائیں اور مسلمان ان کو قتل نہ کر دیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے گھر کے اندر سانپ ہو تو اسے پہلے مہلت دو، ایسے نہیں فوراً نہیں مارنا چاہیے۔ حضرت سعید بن جبیر نہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ نماز پڑھے تھے اپنے گھر کے اندر، حشام بن زہرہ یہ ان کے گھر میں آئے، تو اسی دوران نا حضرت حشام بن زہرہ نے دیکھا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے کونے کے اندر ایک چھڑی پڑی ہوئی تھی، وہ تھوڑی ہلنے لگی۔ تو حضرت حشام بن زہرہ نے سمجھا شاید اس کے نیچے کوئی چیز ہے، تو آگے بڑھے، دیکھا وہ سانپ تھا کہ میں اس کو ماروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے نا کہ سانپ کو دیکھو اس کو مارو۔ تو حضرت ابو سعید خود نماز پڑھے تھے، آپ نے نماز کے دوران ہاتھ سے تھوڑا اشارہ کر دیا اسے۔ کیا مطلب تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والے جو سانپ ہیں نا ان کو مارنے سے پہلے منع کیا کہ اس کو مہلت دینی ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری نے نماز کو جلدی سے پورا کیا اور حضرت حشام بن زہرہ سے فرمایا کہ اسی میرے گھر کے کونے کے اندر ایک نوجوان رہتا تھا، ہم غزوہ خندق کر رہے تھے، ایک نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصف النہار یعنی دوپہر کے وقت نا اجازت مانگتا اور گھر کے اندر آتا تھا اور اپنا نیزہ بھی ساتھ لے کر آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرماتے تھے کہ اب تو گھر میں جا رہا ہے نا، اپنا نیزہ ساتھ لے کر جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قریظہ یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا تیرے اوپر حملہ نہ کر دے، لہٰذا وہ نیزہ ساتھ لے کر آتا تھا۔ تو اتفاق سے ایک دن ایسا ہوا یہ گھر کی طرف آیا تو اس نے گھر کی چوکھٹ کے اوپر اپنی بیوی کو باہر کھڑے دیکھا، تو اس کو غیرت آئی، اس نے وہ نیزہ نکالا اور بیوی کو مارنے لگا۔ بیوی نے کہا کہ غیرت کھا رہا ہے لیکن ذرا خیال کر دیکھ تو صحیح میں گھر سے باہر کیوں نکلی ہوں، کیا وجہ ہے گھر سے باہر نکلنے کی، ذرا تو اندر داخل ہو۔ اب وہ نوجوان اندر داخل ہوا تو اس نے کیا دیکھا کہ اس کے گھر کے اندر نہ سین میں ایک بہت بڑا سانپ پڑا ہوا ہے۔ لہٰذا بیوی نے کہا میں تو اس کے ڈر کی وجہ سے باہر نکلی ہوں۔ تو وہ نوجوان آگے گیا، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اس نے جا کر وہ نیزہ اس سانپ کے اوپر مار دیا اور گاڑ دیا۔ جیسے سانپ کے اوپر نیزہ مارا نا، سانپ اس نیزے کے ارد گرد گھومنے لگا۔ تو اسی دوران حضرت ابو سعید فرماتے ہیں اسی دوران نہیں پتا کہ پہلے سانپ مر گیا یا وہ نوجوان مر گیا۔ جب وہ نوجوان مرا تو صحابہ کرام حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ ایسے ایسے ہوا ہے کہ نوجوان جو آپ سے اجازت مانگ کے گھر جاتا تھا اور جو ہے نا اس کی بیوی باہر کھڑی تھی اور اس لیے باہر نکلی تھی کہ گھر کے اندر بہت بڑا سانپ تھا اور اس نے نیزہ مارا، اب نہیں پتا کہ پہلے نوجوان مرا ہے اور نہیں پتا کہ پہلے سانپ مرا ہے۔ یا رسول اللہ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو زندگی دے دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اب تم اس کے لیے توبہ اور استغفار کرو، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا تھا کہ اگر گھر کے اندر سانپ دیکھو تو اس کو مہلت دو۔ فرمایا کہ نہیں پتا اس نے جس کو مارا ہے وہ جن ہے اور وہ مسلمان ہے، لہذا اس نے اس کو مارا، اس سانپ کو، وہ در حقیقت کیا تھا، جن تھا۔ اس کے مارنے پر اس جن کے باقی ساتھیوں نے اسے قتل کر دیا، اس نوجوان کو، لہذا اس کے قصاص کے اندر اسے قتل کر دیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ تمہارے گھر کے اندر اگر سانپ آئے تو اسے فوراً نہ مارو، فرمایا کہ اسے مہلت دو۔ ایک جگہ ہے 3 دفعہ اعلان کرو اور ایک ہے 3 دن کی مہلت دو، مطلب یہ ہے کہ اس پر تنگ کرو وقت، فوراً نہ قتل کرو اسے فوراً نہ مارو، اسے مہلت دو۔ اگر وہ ہوگا جن وہ فوراً نکل کے بھاگ جائے گا۔
فرمایا کہ اگر وہ سانپ ہوگا وہ نہیں نکل سکے گا، پھر تمہیں اس کے مارنے کی اجازت ہے، لیکن گھر کے اندر سانپ کو رکھنے کی اجازت اور پالنے کی اجازت نہیں ہے، جیسا کہ بہت سے لوگوں کا مزاج ہے، ٹھیک ہے نا، سانپ کو پکڑتے ہیں اور پالتے ہیں اور اس کی خدمت کرتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہماری اس کے ساتھ کیا ہے بھائی، دشمنی ہے، اس کو آپ کے پالنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں، جب آدمی احرام کی حالت میں ہونا، آپ یہ بات جانتے ہیں کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا کیا ہوتا ہے بھائی، حرام ہوتا ہے، لیکن فرمایا کہ اگر تمہارے سامنے سانپ آ جائے، تمہارے سامنے چوہا آ جائے، تمہارے سامنے بچھو آ جائے، فرمایا کہ تمہیں اس کے مارنے کی اجازت ہے، اور اس میں بلکہ تمہارے سامنے کوا بھی آ جائے نا، یہ 4-5 چیزوں کا تذکرہ ہے، فرمایا کہ تمہارے سامنے احرام کی حالت بھی آ جائے، فرمایا کہ ان کو تم قتل کر سکتے ہو، ان کا شکار ان کو مار سکتے ہو۔ سانپ کی وجہ تو یہ بتائیے جس میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اس نے شروع سے ہمارے ساتھ دشمنی کی اور شیطان کو لے کر یہ اندر کیا ہے، اور اس نے فرماتے ہیں کہ یہ جو چوہا ہے نا، چوہا جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے اور آپ نے اس کو رسیوں کے ساتھ باندھا ہوا تھا نا، یہ چوہا ان رسیوں کو کاٹتا تھا، لہذا اس نے فرمایا کہ اس چوہے کو دیکھو تو اس کو ہی مارو گھر کے اندر، اس کو رکھنے کی اجازت، پالنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس طرح چھپکلی کے متعلق آتا ہے حدیث میں کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی جا رہی تھی تو یہ آگ کے اندر پھونکے مارا کرتی تھی تاکہ آگ اور بڑھ کے، حضور نے فرمایا کہ چھپکلی گھر کے اندر نہ رکھو بلکہ اس کو مارو، ختم کرو۔ اور اس طرح جو ہے نا کوے کے متعلق، جب نوح علیہ السلام کی کشتی نا پانی پر تیر رہی تھی تو کوے کو، کیونکہ اس وقت نوح علیہ السلام کے ساتھ انسان بھی سوار تھے اور جانوروں کے اور پرندوں کے جوڑے جوڑے سوار تھے، ٹھیک ہے نا، ہر ایک کا جوڑا جوڑا سوار تھا، تو حضرت السلام نے کوے کو حکم دیا جا زمین کو دیکھ کر کہاں پر جگہ خشک، یہ خبر لے کر آ زمین کی، تو یہ جو ہے نا گیا اور یہ واپس نہ آیا، تو نوح علیہ السلام نے بعد میں دیکھا یہ مردار پر بیٹھ کے مردار کھا رہا تھا، اس وقت اس کو بد دعا دی تھی۔ تو چند چیزیں ایسی ہیں جن کو پالنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے بلکہ مارنے کی اجازت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جس طرح شیطان کو جنت سے باہر نکالا، اس طرح سانپ کو بھی جنت سے باہر نکالا۔ شیطان بھی ملعون اور مردود ہے اور سانپ بھی ملعون اور مردود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا خبیث ہے، یعنی سانپ، فرمایا کہ اگر یہ دم کٹا ہو یا فرمایا 2 دھاریوں والا ہو، اس کا خطرہ ہوتا ہے یہ عورت کے حمل کو بھی گرا دیتا ہے، یہ ایسا سخت قسم کا ہوتا ہے۔ تو جیسے آپ کو نظر آئے اس کو مارنے کا حکم ہے۔ اور ایک حدیث میں یوں آتے ذہن میں آگے فرمایا کہ جس نے سانپ کو مارا اس نے کافر کو مارا، جس نے سانپ کو مارا اس نے کافر کو مارا، تو سانپ کو مارنے کا اتنا بڑا درجہ ہے۔